لیٹس ٹیک مور کوشچنس. میرا خیال ہے آپ یہاں سے لے لیے جائیں. جی اپنا نام بتائیے گا, سوال کیجیے گا. میرا نام مظفر ہے اور میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فیکلٹی ممبر ہوں. میں سلمان شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی کہا کہ ڈیم سے ہمیں بجلی پروڈیوس کرنی چاہیے. ویری رائٹ, بٹ ڈونٹ یو تھنک سو کہ آپ لوگوں کے پاس جو ٹینیور تھا وہ سپریم ٹائم تھا 10 ایئرس کا, اس میں آپ کالا باغ ڈیم پہ ہمیشہ سے آپ کا اسٹریس رہا. آپ لوگوں کے پاس کیا پاکستان میں کوئی اور ایسی مطلب کوئی بھی اور پاسبل جگہ نہیں ہے جہاں پہ ڈیم بن سکے؟ وائی اونلی اینڈ اونلی کالا باغ؟ اور اس ایشو کو ہی ہمیشہ سے ریز کیا گیا. دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ لاسٹ ٹینیور میں گروتھ ہوئی, ڈیولپمنٹ ہوئی, ایگریڈ, بٹ یہ آپ دیکھیے کہ آپ کے اس ٹینیور میں فورن ڈیٹس کتنے پاکستان کے انکریز ہوئے, اور اس کے علاوہ پاورٹی ریٹ آپ نے کہا کہ ڈیکریز کیا, جو سروے ہوا اس میں پاورٹی ریٹ ڈیکریز ہوا, ٹھیک ہے, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو پاورٹی کے لیے اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے, ڈو یو تھنک کہ وہ صحیح تھا؟ کیا وہ پچھلے ٹینیور سے چینج نہیں کیا گیا؟ کیا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگلی ہے؟ نمبر ون, کالا باغ is one of many locations for power generation. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی ہائیڈل کیپیسٹی جو ہے ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی از آلموسٹ 100,000 میگا واٹس. اس میں سے کالا باغ جو ہے 3,600 میگا واٹس ہے. دی امپورٹنس آف کالا باغ از کہ اٹ از دی اونلی ڈیم ان پاکستان which will store water from the Kabul river and the Indus river and other rivers جو کالا باغ پہ اوپر, that's the last place in پاکستان جہاں پہ یہ آپ سٹوریج کر سکتے ہیں. اور اگر یہ آپ سٹوریج نہیں کریں گے تو you will lose the rights on some of these rivers. and already افغانستان اور انڈیا میں آپ کے دریاؤں کے اوپر وہ شروع کر رہے ہیں to use those rivers for their own purposes. Secondly, Kala Bagh also gives the ability to Balochistan, southern Pakhtunkhwa and southern Punjab and Sindh to get water for their farms at a time when the farms need that water the most. And the benefits of Kala Bagh are about $6 billion per year, which is sufficient to pay back the cost of Kala Bagh in just over a year. جب ہمارا تربیلا ڈیم بنا اس کے بعد کالا باغ should have been made, اس کے بعد بادشاہ should have been made. Since the 70s we should have been making all these dams جو آج اگر بنے ہوتے تو ہمارے ملک میں غربت کا نام و نشان نہیں. آج جو ہم 34, 35, 36% غربت کی لکیر سے نیچے کی بات کرتے ہیں, پھر چائنا کی طرح ہمارا 2% سے نیچے ہونی تھی غربت کی لائن. سو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اس کو زور سے کوئی نہیں بنا سکتا. یو ہیو ٹو میک دس ایز اے نیشنل کنسنسس, اور وہ آپ کو اٹس اے ون 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 پروجیکٹ for every province. اس پہ ایک رسپانس جو ہے ڈاکٹر طاہر حجازی کا بھی لے لوں ان سوالات کے اوپر. ڈاکٹر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیمز کا پروسیس رکنا بہت خطرناک بات تھی, اور وہ بات پھر وہی آتی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں, پچھلی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی, ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن forget about the past. بات یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے, بجائے اس کے کہ ہم ڈسپیوٹس میں جائیں, ہمیں ان ریسورسز کی طرف فوکس کرنا چاہیے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے. آئل نے آلریڈی آپ کی بجلی 3 گنا مہنگی کر دی ہے. آئل نے آلریڈی آپ کی ہر قسم کی زندگی مہنگی کی ہوئی ہے, اور اس وقت چاہیے کہ ہم فوری طور پہ وہ ریسورسز پہ جائیں, چاہے وہ کول ہوتی ہے, چاہے وہ سن ہوتی ہے, چاہے وہ ونڈ ہوتی ہے, الٹرنیٹیو پہ جائیں تاکہ, اور ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں, انڈیجنس ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں. ابھی سلمان شاہ صاحب نے شروع میں بہت اچھی بات کی کہ وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم باہر دیکھنا شروع کرتے تھے کہ امریکہ آئے, اب ہمیں اندر دیکھنا ہے کہ میرے گھر کے باہر کیا ریسورس ہے, میری شہر کے بعد کیا ریسورس ہے, حکومت کے پاس کون سے ریسورسز ہیں. اب ایک سوال ہم آڈینس سے رہتے ہیں. جی پلیز اپنا نام بتائیے گا اور سوال بتائیے گا. جی میرا نام خولا ولایت ہے, میں ایم فل پروگرام میں انرولڈ ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم واپس جائیں, جو ہمارا بیسک ٹاپک ہے کہ ہم کمپیریزن دیکھ رہے ہیں ان سارے ممالک میں جو ایشیا میں ہیں, اور ہم بینچ مارک کر رہے ہیں چائنا کو, تو جیسے سٹارٹ ہوئی تھی ڈسکشن تو وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ جہاں وہ لیجسلیشن کر رہے تھے, پالیسیز بنا رہے تھے, بیک اینڈ میں وہ اپنے ایس ایم ایز کو اسٹرانگ کر رہے تھے. ہم نے بہت ساری پالیسیز دیکھی جو ہمارے ایس ایم ایز کے لیے بھی بنی, کہاں لوپ ہول آتا ہے. ڈاکٹر قیاس اسلم, میں چاہوں گا کہ خولا کے سوال پہ آپ رسپونڈ کریں. ایس ایم ایز کیا ہوا؟ ایس ایم ایز آئی تھنک in my own opinion are the real engine
of your growth? ہاں جی، اب تو دنیا میں ملٹی نیشنلز کو بھی ایس ایم ایز جو ہیں چیلنج کر رہی ہیں، and I agree. اصل ایشو جو ہے وہ سٹینڈرڈس کا ہے. اگر آپ انفورس اپنے انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کر لیں گے تو یہ ایس ایم ایز جو ہیں یہ ایک، اور ان کو کلسٹرز بنا لیں گے تو پھر تو یہ ایک فورس ہے. مگر اگر ان کے اوپر بڑا سیریسلی سٹینڈرڈائزیشن نہ کی تو پھر یہ سب کوالٹی پروڈکٹس بھی بناتے رہیں گے جو شاید بکے نہیں. جی اپنا نام بتائیے، کوئی سوال کیجیے. میرا نام عباس حیدر زیدی ہے، میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے. ہم آئی پی او کی بات کر رہے تھے تو ہم کیوں نہیں اپنے جتنے بھی گورنمنٹ کے اتنے وائٹ ایلیفینٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کر کے اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ کروائیں تاکہ اس سے ہمارے پاس ایک انویسٹمنٹس آئے، وہ بھی اور ٹیکس بھی کلیکشن ہوا. اس کی ایگزامپل ایم سی بی کی ہے آپ کے سامنے. ایز اے ایم سی بی کو جب آپ نے پرائیویٹائز کیا آج وہ کتنا زیادہ آپ کو وہ پروفٹس دے رہے ہیں ان شیپ آف ٹیکسز. جی آئی تھنک عباس ہیز ہٹ اٹ آن دا ہیڈ کہ دیکھیں ہم نے انٹرنیشنلی انٹیگریٹ ہونا ہے اور انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس جس میں ڈیٹ مارکیٹس بھی ہیں، ایکویٹی مارکیٹس بھی ہیں، وہ اتنی بڑی ہیں کہ اگر آپ ان میں انٹیگریٹ ہوتے ہیں تو آپ کو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ باقی جو ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. اور آج کا جو ہمارا کرائسس ہے اور دا ریزن وائی وی اینڈیڈ اپ ود دی آئی ایم ایف از کہ 2008 میں جب ایم سی بی نے اپنا شیئرز ملیشیا میں بیچے تھے اس وقت ہماری 4 ٹرانزیکشنز آئی پی اوز کی ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں جہاں پہ ہم نے نیشنل بینک، حبیب بینک، کیپکو ایک ہمارا پاور جنریٹنگ کمپنی ہے، ان کو، اور پی ایس او کی پرائیویٹائزیشن تھی. اینڈ دیر واز این ایکسچینجبل بانڈ جو ہم او جی ڈی سی کے لیے کر رہے تھے. کوئی $4-5 بلین کی ٹرانزیکشنز تھیں جو کہ لنڈن سٹاک مارکیٹ پہ ہماری یہ کمپنیز لسٹ ہوتی. تو ایک تو ہمیں یہ فائنینشیل فلوز جو بالکل کٹ آف ہوئی تھیں اس وقت کے فائنانس منسٹر نے جو بات کی تھی کہ پاکستان بینکرپٹ ہے، اس سے ایک تو کیپٹل فلائٹ ہوئی، دوسری انہوں نے بات کی تھی یہ آئی پی او سارے کینسل کر دیے وداؤٹ ایون تھنکنگ. دے کینسلڈ اٹ، 180 ڈگری کا ٹرن لیا، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی suffered at least $5 billion of loss of financial flows into the country and it directly hit our balance of payment. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، چھوٹا سا ہمیں آپ بریک لینا ہے، بریک کے واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.